رمضان میں حیض روکنے کی گولیاں، اگر گولیاں کھا لے کہ حیض نہ آئے اور میرے روزے پورے ہو جائیں جائز ہے، لیکن میری بیٹی مشکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی ان گولیوں سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، نہ حیض رکتا ہے نہ آتا ہے، پھر 8 دن کی عادت تو 18 دن لگ جاتے ہیں۔ کسی لیڈی ڈاکٹر کی رائے کے بغیر بالکل استعمال نہ کریں۔ اگر رمضان کے روزے پورے کرنے کے لیے کوئی عورتیں گولیاں استعمال کریں کوئی منع نہیں ہے، لیکن کسی لیڈی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی نہ کرنا میری بیٹی، ورنہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ نہ ان گولیوں کی وجہ سے حیض آتا ہے نہ بند ہوتا ہے، وہ اور عذاب میں آ جاتا ہے۔ یا تو اللہ پہ چھوڑ دو، جب حضور کی بیویوں نے کوئی گولیاں شولیاں نہیں کھائیں تو میں ان سے زیادہ عبادت کا شوق ہے، اللہ نے لکھا ہے بس۔ حیض اور نفاس کے روزوں کی قضا کیسے کریں؟ جب پاک ہو جائیں ایک ایک روزہ کر کے رکھ لیں جیسے پہلے روزہ رکھتے ہیں، کیسے قضا کریں؟ روزوں کا فدیہ وہ دے جو مریض ہے، جس کی طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، اور جس کو بیماری سے ٹھیک ہونے کی بھی امید نہیں، اس کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم ہڈی کٹی ہو حیض کی وجہ سے تو فدیہ دیتی پھرو۔ اگر عورت رمضان میں کمزوری کی وجہ سے روزے نہ رکھے تو جب تکڑی ہو جائے پھر قضا کر لے، روزے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ وہ فدیہ تب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو جس سے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو۔ یہ تو کمزوری ہے نا، چلنے پھرنے میں کوئی کمزوری نہیں، عید کی رات شاپنگ کرنے میں کوئی کمزوری نہیں، بیوٹی پارلر جانے میں کوئی کمزوری، رمضان کے روزے میں کمزوری ہے۔ کہتا ہے کہ عورت نے کہ 5 سال پہلے بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے میں روزے رمضان کے نہیں رکھ سکی، تو میری بیٹی کا کفارہ یہ ہے کہ اب روزے رکھو، جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں فعدۃ من ایام اخر، اتنے دن جو ہے بعد میں پورے کرو، ایک ایک روزہ کر کے 2 روزے کر کے رکھ لو، کون سا مشکل ہوتا ہے؟ اگر ایک عورت روزے میں ہے اور روزے کے دوران میں حیض آ گیا اور روزہ ختم ہو گیا، اس کے بدلے میں اس کو پھر روزہ رکھنا پڑے گا۔